جگہوں پہ لے جا سکتے ہیں, whether it's on the social sector side or in the development side. تو میرا بڑا فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں in terms of getting our debt management office restructured and reorganized around the global standards. اب تھوڑا سا سیکٹورل کی بات کرتے ہیں جی. انڈسٹری, سروسز اینڈ ایگریکلچر, جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ فور دا ایئر 4.8%. This is compared to -1.4% last year. اس میں الیکٹرسٹی, گیس اینڈ واٹر کے علاوہ کنسٹرکشن گوئنگ اپ بائی اباؤٹ 6.6%. ایل ایس ایم کی بات ہوئی ہے, while the small manufacturing has grown by 1.3%, LSM contracted, although contracted less than where it was last year. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیمیکلز, آئرن اینڈ اسٹیل, یہ وہ سب سیکٹرز ہیں جو نیچے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آٹوز went up by 40%, wearing apparel went up by 8%, textiles went up by 2%, petroleum products went up by 4.5%. تو devil is always in the detail کہ اس میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آگے ذکر کروں گا کہ why I feel very confident کہ the next fiscal year is going to be inshallah a turnaround story. Services 2.9% پہ گرو کی, یہ اگینسٹ 2.2% لاسٹ ایئر. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن 6.5%. Just to be very clear, this is about computer programming and consultancy. Construction, real estate 3.8%, food services 4.1%. Transport جو اوپر بڑھی ہے, this is around higher activity at ports, shipping lines and airlines. And of course finance and went up as well. ایگریکلچر کی بڑی بات ہو رہی ہے, اور یہ درست بات ہے کیونکہ اگر ایگریکلچر would have grown at the same rate, اور تھوڑا سا ایک بیس ریٹ کا بھی آتا ہے, لیکن اگر یہ گرو کرتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے جو 2.87% پہ آیا would have been closer to what we had targeted. تو agriculture grew at 0.6%. اور اس میں لائف اسٹاک اگین went up by 4.7%, ٹارگیٹ ہمارا 3.8 تھا. پولٹری سیکٹر did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew. Fruits, vegetables, canola, etc. Collectively اس میں انینز بھی ہیں, پوٹیٹوز بھی ہیں, grew by 4.8%. لیکن جو ہماری میجر کراپس ہیں وہ 13.5% سے نیچے گئیں. اور اب اس میں کاٹن بھی ہے, میز ہے, ویٹ ہے, اینڈ دیٹس واٹ لیڈ ٹو اے 0.6% ڈیلٹا آن دا ایگریکلچر سائڈ. ناؤ اس میں جو ہمارا گوئنگ فارورڈ جو ڈسکشن ہے اس میں چونکہ ڈفرینٹ ویوز ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس ہیں اس کے اوپر, لیکن دا گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ٹوٹلی. جن کراپ سے ہم میجر کراپ سے باہر نکلے ہیں, ویدر اٹس رائس, ویدر اٹس میز, ہو سکتا ہے اس میں سپلائی ڈیمانڈ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوں. رائس کی ابھی بھی بڑی اچھی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہاں پروڈکشن اور والیوم کا کم عمل دخل تھا, وہاں جو ہے پرائس نیچے گئی ہے ایون ایٹ دا انٹرنیشنل لیولز. تو ہمیں ہمیشہ والیوم اور پرائس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن جن چیزوں سے حکومت نکل جائے اسٹرکچرلی, دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں اور جب ان سے میری بات ہوتی ہے کہ ہم نے پاسکو کو ختم کر دیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. کرپشن کا گڑھ تھا وہ, and it's almost an absolute the right thing to do that we do away with that structure and we do away with that pricing mechanism and we do away with that procurement mechanism. اب اس میں آگے ہم نے کیسے لے کر جانا ہے ان ٹرمز آف سیڈ ٹیکنالوجی, میکنائزیشن. یہ جو میں نے بات کی کہ امپورٹس جو ہماری بڑی ہیں 16.5%, اس میں ایگریکلچر مشینری کی بہت ایک ڈیلٹا ہے اس مشینری میں, which is the right thing to do in terms of wheat threshers and other things which are coming through. Storage میں انشاءاللہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا بجٹ کے بعد کہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے. پنجاب نے شروع کر دیا ہے ان ٹرمز آف
الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ، لیکن اس کے لیے ہمیں اسٹوریج کیپیسٹی چاہیے، اس میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ چاہیے، اور اس میں جو حکومت مدد کر سکی ایٹ دا فیڈرل لیول ویل انشور دیٹ وی پرووائڈ دیٹ ایکو سسٹم اینڈ وی پرووائڈ دیٹ سپورٹ، جو وہ میکنزم پرووائڈ کر سکے ٹو انکریز اسٹوریج، بیکاز اسٹوریج کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ اگر آڑتیوں اور مڈل مین کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب فارمرز، لوکل فارمرز، اسمال فارمرز جا کر سٹور کر سکیں، اور جب ان کو یہ فیسلٹی مل سکے کہ اپنی مرضی سے اور اپنی ٹائم کے مطابق وہ اپنی فصل کو بیچ سکیں، دیٹ از دا بگیسٹ ہیلپ وی کین پرووائڈ ٹو دا لوکل فارمرز۔ اور پھر فائنینسنگ کی بات ہے، اور فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے فرام دا لارج فارمرز ٹو دا لوکل فارمرز۔ سو دا کریڈٹ ٹو ایگریکلچر، جیسے آپ دیکھیں گے ان دا اکنامک سروے، اٹ وینٹ اپ بائی 16%، اور یہ میں جولائی ٹو اپریل کی بات کر رہا ہوں۔ دس ہیز کراسڈ اوور 2 ٹریلین روپیز ان دیٹ ٹائم پیریڈ، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے اراؤنڈ the entire supply chain and the value chain on the agriculture side, because that's what's going to make the difference in terms of the major crops. دو تین چیزیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جو بھی بات کریں وہ تو ایک مناسب ہے کہ گورنمنٹ ہے، we would like to pat ourselves on the back and say کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو فچ کی جو اپ گریڈنگ ہوئی ٹو بی مائنس، موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو، جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا، whether it's World Bank in terms of the country partnership framework, IFC in terms of their commitment to the various projects across the board، اور ابھی جو IMF کی قسط ہمیں ملی ہے، دیکھیں دس از اگینسٹ مینی آڈس۔ جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے ان ٹرمز آف گیٹنگ اے ریئل ون اگینسٹ انڈیا، اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی، اور انڈین ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو IMF کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہو نہ، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہے۔